السلام علیکم۔ آج کا ہمارا انٹرسٹنگ ٹاپک ہے ایک جس سے مزہ بھی آئے گا کہ کون سی باتیں وکیل صاحب کو بتانی چاہیے اور کون سی باتیں وکیل صاحب کو نہیں بتانی چاہیے۔ مثال کے طور پر اگر ہمارا انکم ٹیکس کا کوئی معاملہ ہے، کوئی کیس ہے، اس کے اندر تو ہم کو وکیل صاحب کو اپنی پراپرٹی کے متعلق، اپنے مال کے متعلق، اپنی بینک بیلنس کے متعلق ڈیٹیل میں بتانا چاہیے، کیونکہ آپ کا کیس ہی انکم ٹیکس کا۔ اگر آپ کچھ چھپائیں گے تو پھر آپ کا کیس جو ہے وہ صحیح طرح سے وکیل صاحب پروسیڈ نہیں کر سکیں گے۔ اگر آپ کا کیس ہے کوئی کرمنل اور آپ پہ کوئی جھگڑا ہوا ہے، کوئی جھگڑے کے اندر آپ نے کوئی ایف آئی آر کروانی ہے، یا آپ کے پاس جو چیک ہے وہ ڈس آنر ہو گیا، آپ نے ایف آئی آر کروانی ہے، اور آپ وکیل صاحب سے پوچھ رہے ہیں کہ میری اتنی پراپرٹی ہے، میرے 4 بنگلوز ہیں، میرے پاس 7 گاڑیاں ہیں، میرا اتنا بینک بیلنس ہے، یہ باتیں آپ نے وکیل صاحب کو شیئر نہیں کرنی، یہ باتیں ان کو نہیں بتانی۔ آپ ان سے یہ بات کر سکتے ہیں کہ یہ میرا کیس ہے، یہ کیسے فائل ہوگا، اس کا کیا پروسیجر ہے، اس کی کتنی سزا ہے، اس کی بیل ہو جائے گی یا نہیں ہوگی، یہ کیس کتنے ٹائم کے بعد ختم ہو جائے گا، آپ کی فیس کیا ہے۔ اگر آپ ان کو بتائیں گے کہ میری اتنی پراپرٹی ہے، میری اتنی جائیداد ہے، تو وکیل صاحب کی فیس کا لیول جو ہے وہ بڑھ جائے گا، وہ زیادہ ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اگر ان کو یہ بات نہیں بتائیں گے تو ان کا جو لیول ہے، جتنی وہ فیس ان کی بنتی ہے وہ لیں گے، اور نہ ہی آپ نے اپنے جذبات کا رونا وہاں پہ کہ میں نے ہر حالت میں اس کو سزا دلوانی ہے، میں نے اس کو نہیں چھوڑنا۔ یہ بات بھی آپ کے جذبات کے رونے سے کہ میں نے ہر حالت میں اس کو سزا دلوانی ہے، میں نے اس کو نہیں چھوڑنا، تو پھر کچھ وکیل صاحبان جو ہیں وہ آپ سے اس مد میں پیسے لیں گے کہ میں نے جج صاحب کو پیسے دینے ہیں، میں نے کورٹ کا جو عملہ ہے، ریڈر ہے، اس کو پیسے دے کے کام کروانا ہے، اپنی فیور کے اندر آرڈر کروانا ہے۔ اس لیے آپ نے یہ بات نہیں بتانی وکیل صاحب کو۔ سب وکیل ایک جیسے بھی نہیں ہوتے، ہمارے کچھ بھائی ہیں جو ایسا کام کرتے ہیں۔ آپ نے جو حقیقت بات ہے وہ بتانی ہے، اس کے متعلق ہی کیس فائل کروانا ہے اپنا، کوئی بات ان کو ایکسٹرا نہیں بتانی جو آپ کے کیس کے متعلق نہ ہو۔ نمبر 3، آپ نے اپنے وکیل صاحب کے ساتھ جھوٹ نہیں بولنا کہ ہمارا جھگڑا ہوا تھا، اس نے مجھے ایسے مارا، اس نے مجھے پسٹل سے مارا، اور میرا بھائی امجد بھی وہاں موجود تھا، میرا کزن عبداللہ بھی وہاں موجود تھا، ٹھیک ہے۔ کیونکہ موقع کے اوپر آپ کے وکیل صاحب تو موجود نہیں ہوں گے، جو آپ ان کو بتائیں گے کہ موقع پہ ایسا ہوا تھا، وہ اس کے متعلق ہی آپ کی اپلیکیشن، درخواست، پٹیشن بنائیں گے۔ اور اگر آپ نے جھوٹ لکھوایا وکیل صاحب کو، آپ کا کیس جو آپ لکھوائیں گے وکیل صاحب وہی کیس بنا کے کورٹ میں فائل کریں گے۔ جو ادر سائڈ کا وکیل ہوگا، جو مخالف کا وکیل ہوگا، وہ آپ کے ساتھ جرح کرے گا، کراس کوشچن کرے گا۔ تو جب آپ اپنے بھائی کو، اپنے کزن کو پیش کریں گے تو ان کو تو نہیں پتہ کہ وہاں پہ جھگڑا کیسے ہوا تھا، کس نے مارا، اس کے ہاتھ میں کیا پکڑا ہوا تھا، وہاں پہ کیا بات ہوئی۔ جب یہ کراس کوشچن کریں گے دوسری مخالف وکیل، تو آپ کا کیس جو ہے وہ آپ کے خلاف ہو جائے گا، آپ کا کیس جو ہے وہ جھوٹا ثابت ہو جائے گا، اس سے آپ کا سارا کیس کمزور ہو جائے گا، تو آپ اپنے کیس کو خود ہی کمزور کر کے خارج کروا دیں گے۔ اس لیے کبھی بھی اپنے وکیل صاحب کے ساتھ آپ نے جھوٹ نہیں بتانا، جو موقع پہ جو واقعہ ہوا ہے وہی بتانا۔ آپ ان کو یہ بتا سکتے ہیں کہ میں اپنے کزن کو بھی بیچ میں ڈالنا چاہتا ہوں کہ موقع پر موجود تھا۔ آپ کے وکیل صاحب بتائیں گے آپ کو کہ موقع پہ نہیں ڈال سکتے بیچ میں، کیونکہ وہ وہاں موجود نہیں ہے۔ جو آپ کورٹ میں ثبوت پیش کریں گے، جج صاحبان اس ثبوت کو دیکھ کے ہی فیصلہ کریں گے، نہ کہ آپ کے جذبات کو دیکھ کے، آپ کے رونے کو دیکھ کے فیصلہ کریں گے۔ جو ثبوت ہوگا اس ثبوت کو دیکھ کے فیصلہ کیا جائے گا۔ نمبر 4، آپ نے کبھی بھی کنویشن نہیں کرنا کہ میں نے یہ کام کیا تھا، میں نے کے جھگڑے میں اس کو مارا تھا۔ آپ نے کبھی بھی یہ خوش ہو کے جا کے نہیں کہنا وکیل صاحب کو یا کسی کو بھی
کہ میں جا کے عدالت کے اندر اپنا کنفیشن کر لوں گا کہ مجھے سزا دی جائے، میں نے یہ کام کیا تھا۔ نہ ہی یہ اجازت ہمارا دین دیتا ہے ہم کو، نہ ہی قانون دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ نے اللہ پاک سے توبہ معافی کر سکتے ہیں، گناہوں کی معافی اللہ پاک دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کنفیشن کر لیں گے کہ یہ میں نے سزا، یہ غلط کام میں نے کیا تھا، میں نے جھگڑے میں اس کو مارا تھا، تو آپ کمپرومائز نہیں کر سکتے۔ آپ جج صاحب آپ کو سزا دے دیں گے، ٹھیک ہے۔ یہ کام آپ نے کبھی بھی نہیں کرنا کہ میں نے کنفیشن کرنا ہے مجھے سزا دے دی جائے، نہ ہی اس بات کے متعلق ہمارے اسلام کے اندر ہے، نہ ہی قانون اس چیز کی دیتا ہے ہم کو۔ صلح کرنے کی کوشش کرنی ہے آپ نے، تاکہ آپ دونوں فریقین کے درمیان میں صلح ہو جائے، ٹھیک ہے۔ شکریہ۔